ایک غیر معمولی بیوروکریٹ کے لیے غیر معمولی الوداع، سرکار سے ملنے والے پلاٹس بھی لینے سے انکار کیا، ایمانداری اور دیانتداری کے سبھی معترف۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کی کابینہ نے پیر کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سویلین بیوروکریسی کے شاندار افسر سمجھے جانے والے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کو غیر معمولی انداز میں الوداع کیا۔ 3 دہائی طویل تک کے شاندار کیریئر کے بعد وہ منگل کو ریٹائر ہوئے۔ کابینہ کے ایک رکن کے مطابق وزیر اعظم کاکڑ نے اپنے سبکدوش ہونے والے پرنسپل سیکرٹری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور پوری وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی رائے کی تائید کی۔ ایک ذریعے نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ ڈاکٹر توقیر انتہائی ایماندار، محنتی اور متوازن افسر ہے اور میں نے ایسا افسر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی ساکھ بہت ہی شاندار ہے۔ انہوں نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز سے میری اور وفاقی حکومت کی معاونت کی۔ تمام وزراء نے متفقہ طور پر وزیر اعظم کے خیالات کی تائید کی اور سبکدوش ہونے والے سینئر سرکاری افسر کو الوداع کیا۔ ڈاکٹر توقیر نے 1991 میں DMG-PAS میں شمولیت اختیار کی۔ اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنر کے طور پر اپنے فیلڈ تجربے کے صرف 6 سال بعد ہی ڈاکٹر توقیر کی ایک ہونہار نوجوان افسر کی شہرت نے انہیں 1997 میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف یعنی جنہیں ایک مشکل سربراہ سمجھا جاتا ہے ان کا ڈپٹی سیکرٹری بننے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر توقیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دی اور بعد میں جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو ڈاکٹر توقیر کو وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ شہباز شریف بھی کھل کر ڈاکٹر توقیر کی پیشہ ورانہ مہارت اور دیانتداری کا اعتراف کر چکے ہیں۔ شہباز شریف کے قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے جنرل مشرف کے دور میں اور جاوید اقبال کے بطور چیئرمین نیب کے دور میں بھی ڈاکٹر توقیر کے کام اور سرکاری فائلوں پر ان کے ریمارکس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی گئی، لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ ایک غیر معمولی اور ایسے افسر رہے ہیں جس نے وہ پلاٹس تک لینے سے انکار کر دیا جو سینئر بیوروکریٹس کو الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر شاہ نے اپنی عوامی خدمت کے دوران اقوام متحدہ کے مختلف اداروں میں بھی خدمات انجام دی۔ وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر جنیوا میں سینئر مشیر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر کے سول سروسز کیریئر کی اہم بات ان کی 2015 سے 2018 کے دوران WTO جنیوا میں پاکستان کے سفیر کے طور پر تقرری تھی۔ وہ تجارت اور ماحولیات کے بارے میں WTO کے اہم ادارے کے چیئرمین منتخب ہوئے اور WTO کے قانون کے لیے مشاورتی مرکز کے بورڈ پر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے تبادلے پر اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل WTO نے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور حکومت پاکستان کو خط لکھا کہ ڈاکٹر توقیر نہ صرف WTO میں پاکستان کے مفادات کی نمائندگی کرنے میں اپنی مضبوط کارکردگی کی وجہ سے بلکہ اپنے ساتھی سفیروں کی عزت افزائی کی وجہ سے جنیوا میں سب سے زیادہ قابل احترام سفیروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ DG نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میں ڈاکٹر توقیر شاہ اور ان کی جانب سے جنیوا میں کئی اہم پالیسی بریفز میں جو کلیدی کردار وہ ادا کرتے رہے ہیں اس کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ اس میں تجارت اور ماحولیات پر گفت و شنید گروپ کے چیئر کے طور پر ان کا کام شامل ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ ہمارے سامنے کچھ دیگر اہم مسائل جیسے کہ کامرس جہاں ڈاکٹر توقیر شاہ نے فرینڈز آف الیکٹرانک کامرس فار ڈیولپمنٹ کے کام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم مسائل ہیں جہاں وہ زراعت اور ترقی سمیت یکساں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سفیر شاہ جنیوا میں سب سے زیادہ قابل احترام سفیروں میں سے ایک ہے۔ سفیر شاہ جنیوا میں سب سے زیادہ قابل احترام سفیروں میں سے ایک ہے۔ 2017 میں ڈاکٹر توقیر کی نگرانی میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تنازعات کے تصفیے کے سرکردہ ادارے نے مشہور پولی ایتھلین ٹریفلیٹ کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی کیس میں یورپی یونین کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تجارتی ماہرین نے اسے جنیوا کے کثیر الجہتی فورم میں پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا تھا۔ WTO میں ڈاکٹر توقیر کے کیریئر کا عروج اس وقت تھا جب وہ WTO میں روس اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے 3 رکنی تجارتی تنازعات کے پینل میں جج تھے۔ یہ وہ فورم ہے جس میں ڈاکٹر توقیر اب بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو سروسز کے پہلے افسر ہیں جنہوں نے سروس میں رہتے ہوئے بھی اعزاز حاصل کیا جس سے ان کی پیشہ ورانہ مہارت کا عالمی اعتراف قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر توقیر کے پاس ایک قابل علمی کیریئر بھی تھا۔ وہ لیڈ انٹرنیشنل کے فیلو ہیں۔ یہ عالمی پائیدار ترقی کے حوالے سے سرگرم ایک تھنک ٹینک ہے۔ وہ لیڈ پاکستان کے بورڈ آف گورنر میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام اور براؤن یونیورسٹی رہوڈ آئی لینڈ امریکہ کے عالمی پروگرام سے واٹسن انوائرمنٹ فیلو ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے نیدرلینڈ میں سسٹینیبل چیلنج فاؤنڈیشن کے فیلو ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی نارتھ کیرولینا سے فلیش مین سول سوسائٹی کے فیلو ہیں جس میں گلوبل گورننس میں سول سوسائٹی کے کردار پر توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے۔
और 2016 में मुतफ़िका तौर पर WTO कमेटी बराए तिजारत और माहौलियात की सरबराही के लिए भी मुंतखब हुए थे। उन्होंने 1998 में शियोनिंग स्कॉलर के तौर पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से MSc किया था। शहबाज शरीफ के कलीदी स्टाफ मेंबर के तौर पर काम करने की वजह से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के डॉक्टर तौकीर के साथ ताल्लुकात अच्छे न रहे और उसी वजह से उन्हें पूरे अरसे के दौरान OSD बना दिया गया। डॉक्टर तौकीर को उनकी शानदार सर्विस रिकॉर्ड के बावजूद इमरान हुकूमत के दौरान ग्रेड 22 में तरक्की देने के मामले में नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने तमाम सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग कोर्स में टॉप किया था। संगजानी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले जमींदार खानदान का एक सपूत, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई अजला में जमीनें हैं। डॉक्टर तौकीर को सिविल सर्विस में अपनी आजिजी और मुस्बत अंदाज से मसाइल के हल में मदद करने के लिए पहचाना जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमूमन सियासतदानों और वज़रा के गुस्से का शिकार हो जाते हैं, लेकिन 13 जमातों के इत्तेहाद PDM की हुकूमत में भी डॉक्टर तौकीर का मसाइल से निमटने का अंदाज परेशानी से पाक रहा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर उन्हें ओहदे पर बरकरार रखने को कई लोगों ने उनकी पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत करार दिया था। अब डॉक्टर तौकीर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपना नया सिफारती कैरियर शुरू करने जा रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान, मराकेश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, ईरान और घाना समेत दीगर ममालिक भी जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।